نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك احسن القصص صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ یوسف ترتیب کے اعتبار سے اس کا 12واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 53 نمبر ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کا نام دے دیا گیا۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں کیسے آباد ہوئی؟ یہودیوں کا مقصد سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو ان کی تکذیب کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اس جواب میں یہ پوری صورت نازل فرما دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے درمیان بہت سی چیزوں میں مشابہت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کر کے تکلیفیں پہنچائی، بالآخر غلبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسی طرح قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائی، بالآخر فتح مکہ کی صورت میں غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے انتقام نہیں لیا، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر قریش کو معاف فرما دیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم نے احسن القصص سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اس میں عبرتیں، نصیحتیں، سیرت، زہد و تقوی اور حکومت کے رموز، دین اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں، ان تمام کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبی ہونے کی وجہ سے خواب کو سمجھ لیا، خواب کی تعبیر کو سمجھ لیا کہ اس کے 11 بھائی، والد اور والدہ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ممکن ہے وہ سوتیلے بھائی ہونے کی وجہ سے حسد کرنے لگیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، یا تو اس وجہ سے ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، یا پھر ان کے بھائیوں کو کسی طریقے سے خواب معلوم ہو گیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم عمر میں، طاقت میں اور تعداد میں زیادہ ہیں اور والد گرامی کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہم سے محبت ہونی چاہیے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 21 تک کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، او اطرحوہ یا کسی کنویں میں ڈال دیں۔ یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ قتل نہ کریں بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیں، اور والد سے کہا کہ ہم سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ بہرحال یہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور کسی کنویں میں ڈال دیا۔ عشاء کے وقت والد صاحب کے پاس روتے ہوئے آئے اور ان کے کرتے کو خون لگا دیا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اصل حقیقت سمجھ گئے۔ اب وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا
تو ڈور میں حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ بھائی قریب تھے، آ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھگوڑا یعنی بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ 40 یا 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ کافرے والے لے کر مصر آ گئے اور وہاں عزیز مصر نے خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس کا بہت خیال کرنا، یہ بڑی صفات والا لڑکا ہے، بڑی صفات والا غلام ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 29 کا خلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے اور جوان ہوئے، تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ جب جذبے پر قابو نہ رہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے اندر سے دروازے بند کر کے تالے لگا دیے۔ گناہ کے تمام اسباب موجود تھے، مثلا خود عورت کی طرف سے خواہش کرنا، کسی غیر کے آنے جانے کے تمام راستے بند، جوانی اور قوت کا زمانہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام جو تھے گناہ کے اسباب موجود تھے، مگر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے وہاں سے بھاگے، زلیخا پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی، کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا، جس سے کرتا پھٹ گیا۔ باہر عزیز مصر موجود تھے، زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے ایک شیر خوار بچے کو شہادت دینے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ گواہی سے ثابت ہوا کہ زلیخا قصوروار ہے۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ زلیخا قصوروار ہے اور اس سے کہا کہ اس گناہ سے معافی مانگو۔ یوسف علیہ السلام سے کہا ہے کہ اے یوسف درگزر کرو اس معاملے کو۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام پر اپنا دل ہار گئی۔ زلیخا نے ان سب عورتوں کی دعوت کی، دسترخوان پر تیز چھڑیاں اور پھل رکھ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر آنے کے لیے کہا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و جمال میں ایسے گم ہو گئی کہ بے خیالی میں پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ ان عورتوں سے کہا اس محبت پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب پتہ چلا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف بلا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں، اس کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کی چالوں سے حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ ودخل معه السجن فتیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے زمانے میں 2 مزید قیدی بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کے الزام میں جیل آ گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو انگور نچوڑ کر شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا کہ کچھ دیر میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر پیغمبرانہ شفقت کی وجہ سے بغیر تعین کے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک نجات پائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ کچھ دن بعد تحقیقات مکمل ہونے پر فیصلہ ہو گیا کہ ساقی بے گناہ ہے اور باورچی قصوروار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ ایک بے قصور قیدی جیل میں ہے۔ ساقی کو شیطان نے بلا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس طرح کئی سال تک جیل میں رہے۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبری پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 مزید خوشے ہیں جو سوکھے ہیں۔ ارکان سلطنت سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو الجھے ہوئے پریشان خیالات ہیں، ہم خوابوں کی تعبیر سے واقف بھی نہیں ہیں۔ تو اس وقت اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سے سلامت، جیل میں ایک آدمی ہے جو سچا ہے اور تعبیر بھی درست بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال کھیتی باڑی کر کے اناج محفوظ کرو اور ان کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، اور قحط سالی کے ان 7 سالوں کے بعد پھر بارشیں ہوں گی اور دوبارہ ہریالی اور فصلیں ہوں گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے۔
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے بلاؤ، یہ عام آدمی نہیں بلکہ یہ بہت ہی عظیم شخص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بعد میں آؤں گا، بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق کرے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے واضح الفاظ میں گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ اصل غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔